لوگ کہتے ہیں 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا تھا, گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی کہ وہ ہار جاتے, تبھی نبی نے خود اٹیک نہیں کیا ہے, دفاع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, وہ تو اللہ نے لڑائی کروا دی, جب ہو گئی تو پھر تو لڑنا ہی ہے نا. وہ تو دفاع میں تو چاہے کمزور ہو طاقتور ہو, لڑنا ہی لڑنا ہے. خود سے اٹیک نہیں کیا. خود سے نبی نے مکہ پہ حملہ جب کیا جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر مکہ پہ خود سے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ساری جنگیں دفاعی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ کمزور تھے. کمزور جب طاقتور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑے گا تو زمینی حقیقت کہتی ہے کہ کمزور نیک ہونے کے باوجود شکست کھائے گا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ, بہت دفعہ کمزور لوگوں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے. وہ آیت بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور کو اللہ نے واجب کر دیا کہ طاقتور سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا بہرحال. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو پیغمبر آئے نا بعد میں, ان کو بڑی طاقتور قوم سے لڑنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کہہ رہے تھے بہت طاقتور, ہم نہیں لڑیں گے, لیکن پیغمبر نے کہا لڑو, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے فتح دے گا. تو جب اللہ نے وہی نازل کر دی پھر تو فرض ہو گیا نا, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس قوم سے لڑو, طاقتور ہے, پھر بھی غالب آؤ گے, پھر تو فرض ہو گیا. پھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کمزور کو طاقتور پہ غالب کرتا ہے تو تمہیں بھی کرے گا. لیکن یہ جنرلی حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس غلیل ہے اور سامنے والے کے پاس راکٹ ہے اور تم لڑنا شروع کر دو. اور یہ آیتیں پڑھو کہ بہت دفعہ اللہ نے غلیل والوں کو راکٹ والوں پر غالب کیا. نارمل روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں, آپ اکیلے ہو, آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو. وہاں بھی آیت پڑھا کرو, بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے, مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں, 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے, بولے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ, آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے, آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہٰذا میں کمزور, یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے, بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے, نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم, پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی, تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے, اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہے. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے, ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کریں پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا, پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولے پھر تو آپ بھاگو گے, پتھر بھی اٹھا کے مارو گے, جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ڈیفنس نہیں کر رہے آج کل جو تحریکیں ہو رہی ہیں, وہ بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں. اس میں شریعت میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, طاقت کتنی ہے آپ کے پاس, کر سکتے ہو. تبھی تو دیکھو بس اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے تبدیل میں میزائل بھی ہیں, بم بھی ہیں, کلاشن کوفے بھی ہیں. طاقت سے, ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ برائی دیکھو طاقت سے چینج کرو اس کو. آگے نبی نے فرمایا من لم یستطع, جس میں طاقت نہیں ہے, فبلسانہ, تو پھر زبان, کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو پھر خام خام طاقت کا استعمال مت کرو, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر تیسرا جملہ فرمایا اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے, بعض دفعہ زبان سے بھی ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, الٹا اور فساد ہو جاتا ہے, تو فبقلبہ, صرف کس سے؟ دل سے. تو یہ 3 اسٹیپ نبی نے جو ہمیں بتائے ہیں, یہ نبی نے بتائے ہیں, مفتی طارق مسعود کے بتائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اسی لیے بتائے ہیں. ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ زمینی حقیقت. بعض دفعہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو فرمایا نہیں, پھر طاقت سے تبدیل مت کرو, فتنہ ہو جائے گا. مکہ میں کیا تھا؟ کمزور تھے نا مسلمان, صبر صبر صبر. مشرکین ظلم بھی کر رہے ہیں تو صبر کرو. اور جب مکہ میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا پھر صبر نہیں ہے, پھر اٹیک کرو. تو اسلام تو A to Z میرے بھائی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا چل رہے ہیں آج کل؟ منہ کے فائر. تو آج بھی جو سوٹیبل طریقہ ہے, کوئی پیکج لے کر آؤ نظام کی تبدیلی کا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہوائی باتیں نہیں کرو. اٹ از کالڈ خلافت. تو بنگلہ دیش میں وہ خلافت کی تحریکیں کھڑی ہو گئی نا, اگر وہ مسلح بغاوت کی طرف گئے تو اسلام بنگلہ دیش میں جتنا ہے اس سے بھی جاؤ گے تم. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خلافت قائم کریں گے بنگلہ دیش میں. خلافت کا مطلب بندوق سے. 2-4 پولیس والے بھی اللہ نے کرے اس طرح سے مار دیے نا, تو حکومت پھر داڑھی والوں پہ, جیسے مصر میں ہوئی ہیں بغاوتیں, تحریکیں چلی ہیں, داڑھی آج تک مصر کے مولوی بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا حکومتوں نے کچلا ہے ان کو. تو یہ نتیجہ نکلے گا. ہاں عوامی تحریکیں ہوتی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں چلی نا, یہ ٹھیک ہے, تو عوام کی طاقت, عوامی تحریک چلے, وہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تو گیا تھا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اچھی باتیں بتانے نا, میں وہاں خلافت کی تحریکوں کو پروموٹ کر کے آ جاتا, ہم تو آ جاتے, لیکن نوجوان ان تحریکوں کا حصہ بنتے, بیڑا غرق ہو جاتا ان لوگوں کا.